السلام علیکم۔ اچھا جی، آج میں آپ کے ساتھ کچھ دلچسپ معلومات شیئر کرنے والا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کے اندر جو ٹوٹل الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ 86,000 86,000 ہیں، اور ان کی ترتیب کچھ اس طرح ہے کہ ان میں سے 43,000 الفاظ ایسے ہیں جو کثیر الاستعمال الفاظ کہلاتے ہیں، یعنی کہ بار بار ریپیٹ ہوئے ہیں۔ اور مثال کے طور پہ انا، انا کا انا، لیکن، ھذا، فی، من، علی، کا، علی، الا، حتی، وغیرہ وغیرہ۔ یہ قرآن کے اندر یہ 86,000 الفاظ بھی جو ٹوٹل ہیں یہ 2,000 ہیں، اور یہ ریپیٹیشن ان کو 86,000 بناتی ہے۔ ان میں سے بھی 43,000 یہ کثیر الاستعمال ہے جن کا میں نے ذکر کیا، اور یہ بھی ایکچوئل میں 115 ہے، یعنی کہ اگر آپ یہ 115 الفاظ یاد کر لیتے ہیں تو آپ گویا قرآن کے 50% قرآن آپ کو سمجھ میں اور سیکھنے میں آ جاتا ہے، اور 43,000 الفاظ کا ترجمہ آپ سیکھ لیتے ہیں۔ باقی 43,000 الفاظ کی ترتیب ایسی ہے کہ ان میں سے 25,500 ایسے ہیں کہ جو اسما ہیں، یعنی کہ ناؤن ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اردو زبان کے اندر 80% ناؤن یا الفاظ ایسے ہیں کہ جو عربی سے ہی مختص ہیں۔ مثال کے طور پہ مقبوضہ، حق و باطل، بحر و بر، ٹھیک ہے، اس طرح کے بہت سارے جملے ہیں، قاتل، مقتول، عورت، یہ سب عربی کے الفاظ ہیں جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اس لیے اگر ہم ان الفاظ کو بھی تھوڑا بہت غور کر کے سمجھنے کی کوشش کریں تو ہم 80% اسما کے بھی، یعنی کہ 20-22 ہزار الفاظ جو ہیں وہ ان کا بھی ترجمہ ہم سیکھ سکتے ہیں۔ اب جو 17,500 رہ گئے ہیں وہ ہیں افعال، وہ ہیں ورب۔ اور یہاں پر ایک بات یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عربی زبان میں جتنے بھی وربز بنتے ہیں یا جتنے بھی الفاظ بنتے ہیں، بڑے یا چھوٹے، وہ ان کا جو اوریجن ہوتی ہے وہ 3 حروف ہوتے ہیں، وہ کوئی بھی 3 حروف سے مل کر بنتے ہیں، اور یہ 3 حروف جو ہے وہ کوئی بھی ہو سکتے ہیں۔ یعنی کہ مثال کے طور پر قرآن کا ایک لفظ ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اور اس کے اندر آپ غور کریں گے، تھوڑا سا ہم ڈیپتھ میں جائیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا فا کے معنی پس کے ہوتے ہیں، سین کے معنی سین جب استعمال ہوتا ہے تو وہ قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کم جو ہے وہ تم سب کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اصل جو ورڈ اس میں سے نکل کے آتا ہے وہ کا، فا، یا ہے، اور اردو زبان میں کافی کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور سیم میننگ میں استعمال ہوتا ہے۔ تو جب ہم اس طرح چھانٹتے ہیں تو الفاظ نکل کے آ جاتے ہیں، اور ان کی بھی ایک ترتیب ہے، یہ ایک ٹرمنالوجی ہے، اور اس ٹرمنالوجی کو سلامتیون بولتے ہیں، سین، لام، الف، میم، تے، یہ، واو، نون۔ یہ 7 حروف کسی بھی 3 حروف کے آگے پیچھے لگ کے اور ان کے معنی بنا دیتے ہیں، ان کو بڑا لفظ یا چھوٹا لفظ بنا دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کے پاس ایک لفظ ہے عین، لام، میم، آپ اسی سے علامہ بناتے ہیں، اسی سے علماء بناتے ہیں، اسی سے یعلمون بنتا ہے، اسی سے تعلمون بنتا ہے، اسی سے علامات بنتا ہے، اسی سے معلومات بنتا ہے، اسی سے علامہ بنتا ہے، تعلیم و تعلم بنتا ہے، متعلم، معلم، یہ سب عین، لام، میم ان کا روٹ ورڈ ہے۔ تو یہ اس میں سلامتیون کے سارے حروف لگتے ہیں اور یہ چھوٹا بڑا کر دیتے ہیں۔ اچھا، یہ ساری جو گفتگو میں آپ کے ساتھ کر رہا ہوں، یہ کیسے کر رہا ہوں؟ میں اس بنیاد پہ کر رہا ہوں کہ یہ کتاب جو آپ کے سامنے ہے اس کا نام ہے تفسیر القرآن، اور اس کے جو مصنف ہیں وہ ہیں ابو القاسم شمس الزما صاحب۔ اللہ ان کو خوش رکھے، ان کو عمر دراز کرے، اور انہوں نے بے انتہا آسانی کے ساتھ، محبت اور شفقت کے ساتھ ہمیں عربی سکھائی۔ اور اگر آپ نے ابھی تک میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میں یہ نہیں بول رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے ابھی تک میری یہ والی ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو ضرور دیکھ لیں۔ چینل کی سبسکرپشن آپ کے اختیار میں، چاہیں تو کریں، چاہیں تو جب موقع ملے کر لیں۔ بہرحال یہ ویڈیو ضرور دیکھ لیں، یہ جو آپ کے پاس اس کا جو ہے وہ تھمبنیل بنا ہوا ہے، اس ویڈیو کو ضرور دیکھ لیں، آپ سمجھ لیں اس کی کنٹینیوٹی ہے۔ یہ میں 13 سال کا تھا اور میری بہن مجھ سے بھی چھوٹی، وہ 11 سال کی تھی، اور ہم دونوں بڑے شوق کے ساتھ ان کی کلاس میں جاتے تھے اور عربی سیکھتے تھے۔ تو اس وقت ہمیں یہ میرا خیال ہے زندگی کی پہلی کلاس تھی اور پہلا سبجیکٹ تھا کہ جس کو ہم بہت خوشی کے ساتھ اٹینڈ کرتے تھے۔ جمعے میں ایک دن 2 گھنٹے کی کلاس ہوتی تھی، اور اس کو ہم پوری دل جمعی کے ساتھ، پوری تیاری کے ساتھ، پریپریشن سے جاتے تھے۔ تب ہمیں معلوم ہوا کہ عربی زبان کو سیکھنے کے لیے یا قرآن کی عربی سیکھنے کے لیے 4 ٹیبلز ہیں، اور اگر یہ 4 ٹیبلز ہمیں یاد ہو جائیں، جو کہ ماضی، مضارع، امر نہیں کہلاتے ہیں، اور جو صرف و نحو جانتے ہیں یا عربی گرامر سے تھوڑے بہت واقف ہیں وہ میرے اس الفاظ کو سمجھ جائیں گے۔ 4 ٹیبلز یاد کر لیں تو آپ کے لیے ملینز آف ورڈز عربی زبان کے، ان کا ترجمہ کرنا اور ان کو سیکھنا بے انتہا آسان ہو جائے گا۔ وہ کیا ہوتے ہیں وہ آپ کو اس کتاب کے ذریعے سے پتہ چل جائیں گے۔ اس کتاب کے مصنف کے بارے میں اور ان کے ڈسکرپشن، ان کا فون نمبر، وہ سب میں آخر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ایک تو یہ کورس ہم اپنے بچوں کو متعارف کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے بڑا پھڈا اور رولا جو اس وقت ہمارے معاشرے کے اندر ہے وہ یہ کہ ہم ایک دوسرے سے فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ لوگ ترجمہ، کسی کو قرآن کا ترجمہ پڑھنے کا بولو تو وہ سب سے پہلے ڈیبیٹ لاتا ہے کس کا ترجمہ پڑھیں۔ بریلوی دیوبندی کا نہیں پڑھتے، دیوبندی بریلوی کا نہیں پڑھتے، اہل حدیث دونوں کا نہیں پڑھتے، شیعہ سنی کا نہیں پڑھتے، سنی شیعوں کا نہیں پڑھتے۔ بھائی تو آپ چھوڑ دیں نا، جھمیلے دھندے چھوڑ دیں۔ میں تو بتا رہا ہوں کہ انتہائی آسان ہے، اپنے بچوں کو ان جھگڑوں سے باہر نکال لیں اور آپ قرآن کا ترجمہ خود سے سیکھنے قابل ہو جائیں۔ میں نہیں کہہ رہا آپ عربی زبان سیکھیے، عربی زبان سیکھیں نہ سیکھیں آپ کی چوائس ہے۔ میں نہیں بول رہا آپ عربی بول چال کریں، آپ کنورسیشن کریں، لیکن اتنی عربی ضرور سیکھ لیں
کہ جب آپ نماز میں کھڑے ہوں، جب آپ تلاوت کر رہے ہوں، تو آپ کسی کے ترجمے کے محتاج نہ ہوں، آپ کو خود بہت ساری چیزیں سمجھ میں آنا شروع ہو جائے۔ میں نے آپ سے اس سے پہلے اسی ویڈیو کے اندر یہ بات شیئر کی تھی کہ میں نے قرآن مور دین 50% قرآن کے ترجمے سمجھ کے یاد کرنے کی کوشش کی، اور میرے لیے بے انتہا آسانی ہو گئی۔ اور میں ابھی بھی ان کو دعائیں دیتا ہوں ابوالقاسم صاحب کو کہ جب بھی میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، پڑھتا ہوں، تو مجھے بہت زیادہ قرآن سمجھ میں آنے لگتا ہے۔ اور یہ وہ 13 سال کے وقت کی وہ پریکٹس تھی جو ہم نے کلاس میں سیکھی۔ ابھی آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ سب سے پہلے تو اس کتاب کو اپنے پاس منگوا لیں۔ اس کی کہاں سے مل جائے گی وہ لنک بھی میں آپ کو دے رہا ہوں، بتا رہا ہوں نیچے ڈسکرپشن کے اندر، ٹھیک ہے؟ وہ کتاب آپ کو یہ مل جائے گی، پہلی چیز۔ دوسری، یہ ابوالقاسم صاحب کا نمبر میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، آپ ان سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ تیسری چیز یہ کہ یہ بہت خوشی کے ساتھ لوگوں کو بتاتے ہیں، گائیڈ کرتے ہیں کہ ان کو کس طرح وہ آسانی فراہم کر سکتے ہیں۔ اب میں بہت اہم بات کی طرف آ رہا ہوں، اور یہ کہ یہ مصنف کا دعویٰ ہے، ابوالقاسم شمس الزماں صاحب کا دعویٰ ہے کہ آپ اس قرآن کی 80% عربی کو صرف 10 گھنٹے میں سیکھ سکتے ہیں اس کتاب کے ذریعے سے، صرف 10 گھنٹے میں۔ اور کتنی امپروو ہو جاتی ہے عربی، میں اس کا خود آپ کے سامنے ذاتی ایکسپیرینس ہوں، میں آپ کو اپنا تجربہ بیان کر رہا ہوں۔ بہت کم عمری کے اندر یہ ہم نے سیکھ لیا، اور بچوں کے لیے آپ بہت آسانی کے ساتھ، یہ جو قرآن کو مشکل سمجھنے کا ایک ہمارے پاس کانسیپٹ ہے، اس سے بھی باہر نکلیے۔ قرآن بہت آسان ہے، ہماری اپنی عربی زبان تو ہماری اپنی زبان ہے نا، مطلب ہم تو خود اس کی کئی سارے الفاظ اس طرح میں آپ کو ذکر کیا استعمال کر رہے ہیں۔ میرے پیچھے ایک کتاب رکھی ہے المنجد کے نام سے، عربی ڈکشنری ہے، اور یہ میں نے 14 سال کی عمر میں جا کے خریدی تھی۔ اور آپ اس بات کا اندازہ اس سے لگا لیں کہ عربی اس کورس کے نتیجے میں میری کتنی امپروو ہو گئی بہت کم عمری کے اندر، کہ میری خالہ کے ہاں بیٹا ہوا اور وہ اس کا نام عباس رکھنا چاہ رہی تھی۔ تو میں نے کہا عباس رکھنے میں اس لحاظ سے تو کوئی قباحت ہے ہی نہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا نام ہے، بہت خوبصورت بہت پیارا نام ہے، آپ اس کو رکھ لیں۔ لیکن وہ ترجمہ پوچھ رہی تھی۔ ترجمہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ عربی زبان کے اندر جب بھی کسی 3 حروف میں آپ تشدید لگاتے ہیں اور آخری حرف سے پہلے الف لگا دیتے ہیں تو وہ اس کی شدت بیان کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ عربی زبان میں دھاگے کو کہتے ہیں خیط، اور درزی کو کہتے ہیں خیاط، روٹی کو کہتے ہیں خبز، اور نان بائی جو تندور والا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں خباز، ٹھیک ہے؟ اسی طرح حمل کہتے ہیں وزن کو، اور حمال کہتے ہیں قلی کو جو وزن اٹھاتا ہے۔ تو اسی طرح عبس قرآن کے اندر ایک صورت ہے، اور عبس کے معنی، عبسہ کے معنی ہوتا ہے تیوری چڑھائی، غصے کا اظہار کیا، اور جب اس کی شدت بنے گی تو عباس بن جائے گا۔ یہ میں نے ان کو کوئی 13-14 سال کی عمر میں یا 15 سال کی عمر میں یہ بتا دیا۔ ڈسکرپشن کیسے دے دی؟ اس کتاب کی وجہ سے، اس کورس کی وجہ سے۔ آپ بھی یہ کتاب اپنے پاس لے لیں، یہ کورس شروع کروائیں۔ گھر میں لاک ڈاؤن چل رہا ہے، فراغت ہی فراغت ہے، بچے گھروں پر ہیں، مائیں پریشان ہیں کہ کیا سکھائیں کیا نہ سکھائیں، کم از کم اپنے دین سے ضرور جوڑ دیں، ان کو قبر کے لیے تیاری کروا کے دے دیں۔ یہ جتنی بھی پریکٹسز ہیں نا، جتنے بھی ہم دھندوں میں لگے ہیں، آپ یقین کریں کوئی کام آنے والی نہیں ہے، سب بیکار ہو جائے گا، صرف ہمارے پاس یہی کام کی چیزیں رہ جائیں گی۔ اس لیے خود بھی تھوڑا سا ٹائم نکالیں، اس کورس کو لیں اور گھر میں بیٹھ کے سیکھ لیں۔ اسی طرح اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، تھوڑی سی پریکٹس ہے، آپ کرتے رہیں گے، ایک محفل بنائیں، کوئی تھوڑا ٹائم نکالیں اور خود بھی سیکھیں، بچوں کو بھی سکھائیں، تاکہ ہم سب کے لیے یہ ایک نجات کا بھی باعث ہو، اور ہمارے لیے ایک فائدہ مند چیز ہے، ہم سب کے لیے ایک فائدہ مند چیز ہے۔ یہ پیغام آپ اس کو شیئر کر سکتے ہیں، لوگوں کو آگے پہنچا سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں۔ اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ نے فرمایا کہ اگر تمہاری ذات سے کسی ایک شخص کو بھی ہدایت مل جاتی ہے تمہارے لیے 100 سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ اور 100 سرخ اونٹوں کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں آپ کو کہوں کہ اس وقت آپ کے پاس ایک شو روم ہو اور اس شو روم کے اندر دنیا کی 100 بڑی برانڈز کی گاڑیاں آپ کے پاس کھڑی ہوں، تو آپ اس شخص کے مالدار ہونے کی حیثیت کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح 100 سرخ اونٹوں کا مطلب ہے۔ تو اس ویڈیو کو، اس پیغام کو آپ لوگوں تک ضرور شیئر بھی کر دیں، پہنچا بھی دیں، اور تاکہ عربی سیکھنے کی کوشش کریں۔ بڑا آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، بڑی آسانی سے انشاءاللہ آپ عربی سیکھ لیں گے قرآن کی، اور پھر آپ کو آہستہ آہستہ قرآن سمجھنے میں آنے لگے گا، اور پھر مزہ بھی آنے لگے گا انشاءاللہ۔ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔